نحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خلقت خدا امت محمد مصطفیٰ راحت المشتاقین روح قلب سینہ پر پیار بھرا درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اجل تجھ سے یہ کیسی نادانی ہوئی، تو نے وہ پھول توڑا جس سے یہ چمن ہی ویران ہو گیا۔ نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر، شریک خدا جواب محمد۔ امت مسلمہ ہمارے حالات بگڑ چکے ہیں، ہم نام کے مسلمان ہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا، صبح مسلمان ہوگا بندہ، شام کو دار اسلام سے باہر ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کافر ہوگا۔ مسلمان کے لیے صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ مسلمان کے لیے ایک اچھا انسان ہونا بھی ضروری ہے، جو کہ آج کے دور کے اندر ہم مسلمانوں کے اندر انسانیت ختم ہو چکی ہے۔ ہر بندہ داہ پر بیٹھا ہے، ہر بندہ داہ پر بیٹھا ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک واقعہ جو آپ کے سامنے گزرا ہے، کوئی 2-3 کمزور سے لڑکوں نے سینکڑوں کے مجمع کے درمیان 2 بھائیوں کو قتل کر دیا۔ سینکڑوں کا مجمع تماشائی بنے کھڑا ہوا، ویڈیو بناتا رہا، لیکن انسانیت کسی کے اندر نہیں جاگی کہ آگے بڑھ کر ان کو چھڑوائیں، ان کو قتل ہونے سے بچائیں۔ روز محشر جتنے بھی وہاں تماشائی تھے وہ اللہ کے ہاں ضرور جواب دہ ہوں گے کہ انہوں نے ظلم ہوتے ہوئے دیکھا اور اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی، اس کو روکا نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ ہماری ملک کی سطح پر معیشت بھی تباہ ہو چکی ہے اور ہمارا ملک تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہیں۔ زمانہ جہلیت والا دور شروع ہو گیا ہے کہ دیکھیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس زور وہی شاہ زور۔ تو ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ عورت کا مقام جو بلند تھا، اسلام نے بلند کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے مقام بڑھایا عورت کا، وہ اسی طرح گرا دیا گیا ہے جس طرح زمانہ جہلیت میں تھا۔ اس کو ڈیکوریشن پیس، شو پیس بنا دیا گیا ہے۔ ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ دیکھیں تمام قرب قیامت کی نشانیاں علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں۔ نہ باپ بیٹے کا ہے، نہ بیٹا باپ کا ہے، نہ ماں بیٹے کی ہے، نہ بیٹا ماں کا ہے۔ اسی طرح نہ اولاد ماں کی ہے، نہ ماں باپ کی ہے، نہ ماں باپ اولاد کا ہے۔ رشتوں کے تقدس پامال ہو چکے ہیں۔ میرے دوستوں، ایسے حالات جب ہو چکے ہیں، اب دیکھیں کہ حادثات کتنے بڑھ گئے ہیں۔ ٹرینوں کی ٹرینیں تباہ اور برباد ہو رہی ہیں، بسوں کی بسیں جو ہے نا جل رہی ہیں، بسوں کے روز آئے گئے حادثات ہو رہے ہیں۔ اسی طرح جہاز کریش ہو رہے ہیں، اسی طرح روز متعدد روڈ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں۔ یہ ساری کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں بیماریاں، ایسی ایسی بیماریاں جو کسی نے دیکھی نہیں تھی، سنی نہیں تھی، اب ایڈز کی صورت میں، کینسر کی صورت میں، طاعون کی صورت میں، کرونا کی صورت میں، دیکھیں اور بھی ایسے متعدد بیماریاں نکل رہی ہیں۔ اور اسی طرح دیکھیں زلزلے بڑھ گئے ہیں اور قتل ہو رہے ہیں، ناحق قتل ہو رہے ہیں کہ قاتل کو پتہ نہیں ہے کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، اور مقتول کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں کیوں قتل کیا جا رہا ہوں۔ ایسے حالات ہو گئے ہیں۔ جانور کو دیکھیں، لاکھوں کے لاکھوں جانور مر چکے ہیں، ایسی بیماریاں پھیلی، اور اس کے علاوہ ایک ٹڈی نکلی جو کئی علاقوں کو تباہ اور برباد ان کی فصلیں کر گئی۔ ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ آخر کیوں ہو گئے ہیں؟ اس وقت سب سے پہلے جو میں بنیادی چیز کی ضرورت ہے وہ اتحاد کی ضرورت ہے۔ ہمیں سب سے پہلے تفرقوں سے نکلنا پڑے گا، ہمیں ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھا ہونا پڑے گا۔ دیوبندی، بریلوی، غیر مقلد، اسی طرح شیعہ، سنی، مسلمان، غیر مسلم، ہم سب پاکستانی ہیں اور افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کھڑے ہیں۔ اور میرے دوستو، سب سے بڑی بات جو میں آپ کو بتاؤں، ہم جو ہو گئے دین سے دور ہو چکے ہیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمان ہو چکے ہیں۔
قرآن میں الحمد سے لے کر والناس تک ہمارے لیے حکم ہے، اور جو قرآن کے اندر حکم ہے وہ ہمارے اندر ایک بھی نہیں موجود۔ ایسی حالات پیدا ہو چکے ہیں، ہم اللہ کو ناراض کیے بیٹھے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو جھنجھوڑ رہے ہیں، تنبیہ دے رہے ہیں کہ وہ وقت آ چکا ہے، کہ زمانہ قریب ہے، تم خود نصیحت پکڑو، تم ہدایت پکڑو، تم کامل راستے پہ آؤ۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرنا پڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے ندامت کے آنسو بہانے پڑیں گے، اللہ رب العزت کے ہاں گڑ گڑانا پڑے گا، اللہ رب العزت کے ہاں کثرت سے توبہ اور استغفار کریں اور اللہ کی عبادت کریں جو اللہ کا حکم ہے۔ اسی طرح نمبر 2، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی اور ان کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا، اور اسی طرح تیسری بات، ہمیں مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہوگی، پھر جا کے ہماری نجات ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیمہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔